السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج کا ہمارا موضوع ہے ہسبینڈ اور وائف کی زندگی۔ ہمارے ساتھ بطور گیسٹ موجود ہیں خانم کنیز بانو رضوی۔ آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ خواہر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک سوال یہ کروں کہ ایک وائف اپنے ہسبینڈ سے کیا توقع رکھتی ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنے ہسبینڈ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، دنیا کی ہر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں زیادہ سے زیادہ وقت دے، یعنی باہر کی جو مصروفیات ہیں، مشغولیتیں ہیں، ان سے ٹائم نکالے اور اپنی بیوی کو ٹائم دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر اس چیز کو سمجھے اور اپنی بیوی کو وقت دے تو اس سے ان کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح سے بیوی کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ان کا شوہر کسی کے ساتھ ان کو کمپیئر نہ کرے، موازنہ نہ کرے۔ مثلاً اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے بعض حضرات ہوتے ہیں، مرد حضرات، وہ یعنی موازنہ کرنے لگتے ہیں، کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ ارے فلاں کی بیوی ایسی ہیں، یا یہ کہ میری ماں اس طرح سے کھانا بناتی ہیں، میری بہنیں اس طرح سے ہیں۔ یہ کوئی بھی خاتون پسند نہیں کرتی ہیں۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا اختلاف اس دواجی زندگی میں ایجاد نہ ہونے پائے تو اس طرح کے کمپیریزن سے بچنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے خواتین کو اپنے یعنی شوہروں سے یہ توقع ہوتی ہے کہ ان کا شوہر ان کی تعریف کریں۔ فرض کریے اچھا کھانا بنایا ہے تو مرد حضرات کو یعنی بول دینا چاہیے تعریف کے دو جملے کہ آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، یا یہ کہ اس نے بہت زحمت کی ہے، گھر صاف ستھرا کیا ہے، اپنے کو تیار کیا ہے، بنایا سنوارا ہے، تو اس کی شان میں دو لفظ تعریف کے ادا کر دے۔ اس سے کیا ہوگا، ان کا تعلق مضبوط اور گہرا ہوگا۔ یا مثال دیتی چلوں کھانے کی، کہ اگر یہ کہہ دیں شوہر حضرات کے آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دیں، تو یقین مانیے کہ جب وہ آئندہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنائیں گی تو اور زیادہ دلچسپی سے اور زیادہ لگن سے پھر وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا تیار کریں گی۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم انتظار اور توقع جو ہر یعنی زوجہ کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے، یعنی ہر بیوی کو اپنے میاں سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ ان کا شوہر ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ بعض اوقات یعنی دنیا کی ہر آسائش اپنی بیوی کے لیے یعنی شوہر مہیا کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ پھر عزت نہیں کرتا۔ اس کا نقصان جانتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شاید ڈر سے، کسی دباؤ سے، خوف سے اپنے شوہر کی بات تو مانے گی بیوی، لیکن پھر دل میں اس کے لیے کوئی مقام اور جگہ نہیں رہے گی۔ تو یہ تھی یعنی ہر دنیا کی ہر خواتین کو اپنے شوہر سے اس طرح کی توقعات اور انتظارات رہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جس طریقے سے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ سے کیا توقعات ہوتی ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، تو جس طریقے سے ایک وائف کو اپنے ہسبینڈ سے توقعات ہوتی ہیں، اسی طرح ایک مرد کو اپنی وائف سے بھی کچھ توقعات ہوں گی۔ تو آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال دیں کہ ایک ہسبینڈ کو اپنی وائف سے کیا توقعات ہوتی ہیں۔ جس طرح سے یعنی بیوی کچھ انتظارات اور توقعات رکھتی ہے اپنے شوہر سے، اسی طرح سے شوہر بھی اپنی بیوی سے کچھ ایکسپیکٹیشنس رکھتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر یعنی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے سمجھے۔ فرض کریے کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کی مشکلات میں گرفتار ہے، تو یہاں پر شوہر کو یہ توقع ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اسے سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن کم از کم خاتون خانہ جو اس کی وائف ہیں اسے سمجھیں، اس کی پریشانیوں کو سمجھیں، اور نہ صرف یہ کہ سمجھیں بلکہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کریں۔ اس سے مردوں کو بہت زیادہ پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور پھر آئندہ وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور زیادہ لگن سے، محنت سے کام کریں گے۔ یا اسی طرح سے شوہر کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ان کی زوجہ، ان کی بیوی کیا کریں، جو اس کی آمدنی ہے وہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ بعض اوقات ہم لوگ بہت آسانی سے یعنی پیسے کو پانی کی طرح بہانے لگتے ہیں، بالکل، لیکن جب مرد پیسے کما کر لاتا ہے تو بڑی محنت اور مشقت سے گھر میں وہ پیسے لاتا ہے۔ لہٰذا چونکہ وہ محنت اور مشقت سے اپنی کمائی گھر کے اندر لاتا ہے، تو یہ انتظار رہتا ہے کہ اس کی زوجہ سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ فرض کریے مثلاً گھر کے اندر کچھ ضرورتیں ہیں، لیکن اس کو انتظار رہتا ہے اس بات کا کہ بیوی ہماری اپنی سب سے جو اہم ضرورت ہے اس کو پہلے پورا کرے، یعنی جو غیر اہم ضرورتیں ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے۔ یا اسی طرح سے مثلاً
یعنی شوہر یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس کا شکریہ ادا کرے. فرض کریے کبھی مثلاً کچھ اچھی چیزیں لے کر آیا تو زوجہ کو چاہیے کہ یہ کہہ دے کہ آپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ زحمتیں کی ہیں, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے اتنی محنت کی, آپ کا بہت شکریہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو یعنی ایک موٹیویشن ملتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے, اور پھر ابھی ہم نے عرض کیا کہ بعد میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور بھی زیادہ محنت اور لگن سے کام کریں گے, کاج کریں گے. بالکل. یا اسی طرح سے ہر شوہر کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی رازدار ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاید حالات اچھے نہ ہوں, بہت زیادہ زندگی کے ہر آسائشیں, ہر یعنی وسائل وہ مہیا نہیں کر سکتا اپنی بیوی بچوں کے لیے, لیکن پھر بھی انتظار تو رہتا ہے نا کہ اس کا بھرم قائم رہے دوسروں کے سامنے. لیکن ہم میں سے بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کا رونا, اپنا دکھڑا جو ہے وہ جا کے مائکے میں اپنی ماں بہن کے سامنے بہت آسانی سے رو دیتی ہیں. اور اگر اس بات کا پتہ اس کے شوہر کو چل جاتا ہے تو یقین مانیے اس کو وہ بہت دلی تکلیف بھی ہوتی ہے, اور پھر وہ اپنی یعنی زوجہ کے نسبت بے اعتماد بھی ہو جاتا ہے, کبھی اپنا کسی طرح کا راز اس کے ساتھ پھر شیئر نہیں کرے گا. یا اسی طرح سے ہر شوہر کو اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے بچوں کے لیے ایک اچھی ماں ہو. بعض اوقات خواتین جاب وغیرہ کرتی ہیں, یعنی ملازمت کرتی ہیں, گھر سے باہر زیادہ وقت گزارتی ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اپنی جو یہ گھریلو ذمہ داری ہے یعنی بچے کی تربیت, اس کی پرورش, اسے دھیان سے انجام دینا چاہیے. یعنی شوہر کو اس بات کی توقع ضرور رہتی ہے کہ جاب کے باوجود بھی بچے کی اچھی پرورش ہونا چاہیے, اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ آئے, اور شوہر یہاں پر اس سلسلے میں کسی طرح کا کمپرومائز اپنی زوجہ کے ساتھ نہیں کرتا ہے. خیر کنیز, قرآن کریم میں فیملی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فیملی کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید میں؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی بیسک سوال ہے, لیکن آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا جامع اور کامل دین ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی طرف انسان کی رہنمائی فرمائی ہے, اب چاہے وہ اجتماعی پہلو ہو یا انفرادی پہلو ہو, ٹھیک. اور خاص طور پر اس نے سماجی نظام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے, بالخصوص فیملی سسٹم, خاندانی نظام کو تو اس حد تک اس قدر اہمیت دی ہے کہ اسے انسان کی کامیابی اور انسان کی سعادت کا ذریعہ قرار دیا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو آپ نے سوال کیا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں, قرآن کریم کی نگاہ میں محبت, سکون, مروت, عطوفت, ان تمام چیزوں کا محور و مرکز کون ہے؟ گھر ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے. اور ان الفاظ کو قرآن مجید نے بڑی ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تمہارے سے ہی یعنی تمہاری ہی جنس سے, تمہیں سے تمہارے جوڑے کو خلق کیا تاکہ تم کیا کر سکو, اس سے سکون حاصل کر سکو. اور تمہارے درمیان ہم نے کیا کیا ہے؟ مودت اور رحمت برقرار کی ہے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جو صاحبان غور و فکر ہیں. ابھی اس آیت کریمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی اور خانوادے کی اہمیت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں من انفسکم ازواجن کی تعبیر کا استعمال ہوا ہے, ٹھیک. اور یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میاں بیوی کا جو رابطہ ہوتا ہے, جو تعلق ہوتا ہے, اس کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ پیار پر ہوتا ہے, محبت پر ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ خانوادگی زندگی کا, ازدواجی زندگی کا بہت ہی اہم رکن ہے. دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں.